بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے شارٹ سیمینار میں خوش آمدید۔ آج ہم وعدے کے مطابق بات کریں گے انوائرمنٹل سائنسز اور کلائمیٹ چینج کے ٹاپکس پر، اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں ان کے لیے گلوبلی کیا کیا اپرچونٹیز ہیں ان فیلڈز کے اندر فردر اسٹڈی کی اور جاب کی۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر فہد سعید سے رابطہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، انٹرنیشنلی مختلف فورمز پر ہمیں ریپرزینٹ کر چکے ہیں اور کلائمیٹ چینج کے اوپر کافی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جا سکے اپنے اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو ہم نے ایک انفارمل سی ٹاک رکھی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے نئے اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دے سکیں اور کچھ گائیڈنس پرووائڈ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو السلام علیکم فہد بھائی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ فہد بھائی برلین میں ہوتے ہیں، میں ہیمبرگ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو کافی عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ فہد بھائی سے ملاقات ہو تاکہ میں کوئی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکوں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ فہد بھائی کافی ایکسپرٹ ہیں انوائرمنٹل سائنسز میں، کافی عرصے سے یورپ میں اسٹڈی بھی کی ہائر لیول پہ، اور پھر جاب سے انڈسٹری میں اس وقت جاب بھی کر رہے ہیں، ریسرچ ورک بھی کیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ فہد بھائی سے اچھی گائیڈنس مل جائے گی نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ کس طرح کی چیزیں انہیں پڑھنی چاہیے، اور پھر انڈسٹری میں کیا اسکوپ ہے، اور خاص کر کے ویسٹرن کنٹریز میں انوائرمنٹل سائنسز پہ کافی ہائپ کریٹ ہوئی ہے۔ تو اس ہائپ سے ہمارے لوگ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یا نہیں اٹھا سکتے۔ تو فہد بھائی سنائیں، کیا حال چال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ السلام علیکم عمر، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے آن لائن لیا، اور آپ کا جو چینل ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ چینل تو بخیر آج کل بہت ٹرینڈی ہوئے ہیں، لیکن آپ اس چینل کو بہت ایک اچھے پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ جو کمیونٹی بیک ہوم ہے پاکستان میں، ان کے لیے آپ جس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ بہت یوزفل ہیں، اور خاص طور پہ اپنی لینگویج میں بنا رہے ہیں، جو کہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ینگسٹرز ہیں وہاں پہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ ابراڈ آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بہت یوزفل ہے۔ سو کیپ اٹ اپ اینڈ ویل ڈن۔ تھینک یو فہد بھائی۔ تو بتائیں ذرا فہد بھائی، اپنی سکسیس سٹوری سے ہی شروع کر دیں کہ کس طرح آپ نے پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کی، ہائر ایجوکیشن، پھر کس طرح آپ نے سوچا کہ یار جرمنی چلنا چاہیے، اور یہاں پر آ کر آپ کی اسٹرگل کس طرح کی تھی، اور اس کے بعد آپ کو انڈسٹری میں جابز وغیرہ جو ملی، تو اس کی تھوڑی سی سٹوری ذرا اپنی زبانی شیئر کریں۔ جی عمر، سکسیس سٹوری تو خیر سکسیس تو اپنا اپنا پیمانہ ہوتا ہے جج کرنے کا۔ بس ہم جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں، ہم جہد مسلسل اور تلاش میں ہیں کہ آگے بڑھا جائے۔ لیکن بیک گراؤنڈ میرا ہے جی کہ میں واقعی میں میری برتھ ایجوکیشن ساری وہاں کی تھی۔ انیشیل جو میری اسکولنگ تھی اور پھر کالج تھا وہ وہیں کا تھا۔ بی ایس سی میں نے وہاں سے کی ڈبل میتھس فزکس میں، اور پھر میں قائدین یونیورسٹی آیا، میں نے فزکس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اپنی ماسٹرز کے لیے۔ پھر میں نے ماسٹرز اور ایم فل وہیں سے کی قائدین یونیورسٹی سے فزکس میں، اور پھر میں وہاں پہ پھر میں نے ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن تھا، ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس سے میں ایفیلیٹڈ ہوا، اور وہاں میں نے 3 سال جاب کی۔ اور پھر میں اسکالرشپ مجھے ملا جرمنی آنے کا، فزکس کیونکہ میری بیک گراؤنڈ تھی تو اس لیے، اور جو میں نے ریسرچ کی تھی وہ کلائمیٹ ماڈلنگ پہ تھی، رادر ٹو بی اسپیسیفک واٹر شیڈ ماڈلنگ پہ تھی۔ تو اسکالرشپ جو مجھے ملا وہ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار میٹرولوجی کا ملا۔ وہاں جو گروپ تھا جو کہ ریجنل کلائمیٹ ماڈلنگ پہ کام کر رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے 4 سال میں پی ایچ ڈی کی۔ اس کے دوران میں نے بین الاقوامی جرائد ہیں اس میں مقالے بھی میرے چھپے، اور اس کے بعد اپنی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں نے وہیں پہ ایک جاب کی، ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا۔ جو جرمنی میں لوگ ہوں گے وہ تو سمجھتے ہوں گے، میری بہرحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو پی ایچ ڈی تھی وہ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ سے تھی ہیمبرگ میں، اور جو پھر میں نے جاب وہاں کی آفٹر مائی پی ایچ ڈی، وہ ایک ہیلمہولٹز سینٹرم ہے، وہ بھی ایک اچھا بڑا نام ہے جرمنی میں۔ ان کے ساتھ میں نے پھر 3 سال تقریباً ان کے ساتھ کیا، اٹ واز اے ہارڈ کور ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ اور پھر میں 2014 سے 16 تک پاکستان واپس چلا گیا۔ وہاں پہ میں نے ایک تھنک ٹینک ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ، وہ جوائن کیا۔ تو یہ کافی بڑا جمپ تھا میرے لیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہارڈ کور میں نے ڈبل میتھ فزکس میں پہلے بیچلرس کیا، پھر ماسٹر فزکس میں کیا، ایم فل میرا فزکس میں تھا۔ تو پھر تھوڑا سا میں نے اپنا ڈائیورٹ کیا
اپنے آپ کو. اور پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی, اٹ واز کائنڈ آف سائنس نرڈی تھنگ نا. اس میں نے کلائمیٹ ماڈلنگ کی, پروگرامنگ شامل تھی اس میں. اور پھر اس میں آف کورس پی ایچ ڈی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈاکٹر ان فلاسفی ہوتا ہے, تو فلاسفیکل ٹچ بھی آیا, چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنے کا موقع ملا. تو جب لیکن میں پاکستان واپس آیا تو وہ ایک پالیسی انسٹیٹیوٹ تھا, وہ میرے لیے ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس تھا, جہاں پہ میں نے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ کام کیا, پولیٹیشین کے ساتھ کام کیا, میڈیا کو انگیج کیا. اور وہ ایک ڈیفینیٹلی میرے لیے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, وہاں پہ بہت کچھ سیکھا میں نے. تو 2017 میں پھر میں دوبارہ برلن آ گیا. تو یہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے, اس کے ساتھ میں ایفیلیٹڈ ہوں اس وقت, اور الحمدللہ 3.5 سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. الحمدللہ اچھا جا رہا ہے. تو انہوں نے مجھے نکالا نہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں ابھی تک ان کے ساتھ. جی جی ضرور. آپ کو تو پتہ ہے سروائیو کرنا یہاں پہ, نو فری لنچ ان ڈیولپڈ ورلڈ, اسپیشلی اگر آپ بڑے سٹی میں بیٹھے ہیں. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. ماشاءاللہ جی, بہت اچھا. مطلب اس سے ایک دو چیزیں پتہ چلتی ہیں جو ینگسٹر کو بھی سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اچیو کرنی اتنی سمپل اور آسان نہیں ہوتی, اور شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے زندگی میں. میں ہر سننے والے بندے کو یہی کہتا ہوں کہ یار جب آپ کو کوئی سکسیسفل بندہ کسی کرسی پہ 3 پیس سوٹ پہن کے بیٹھا ہوا نظر آتا ہے تو وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, مگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو سٹوری ہوتی ہے کبھی اس سے وہ بھی پوچھا کرے کہ وہ کس کس سٹیپ سے ہو کے وہاں تک پہنچا ہے. تو اگر آپ وہ سارے سٹیپس اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ صرف اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ اچیو کرنا چاہیں. تو ہر سکسیس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری اور سٹرگل ہوتی ہے, اور کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سٹرگل کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کسی کا دل یہی کرتا ہے کہ ہم سکسیس جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے وہ اچیو کریں. اقبال بھی کہتے ہیں کہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا بھی کرے قلب سلیم. یعنی آپ کو جو سٹرگل کرنی پڑتی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی سٹوری سن کے لگ رہا ہے کہ آپ نے کافی سٹرگل کی لائف میں, اور انشاءاللہ پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو رزلٹ بھی اچھا ملا. اور 2 باتیں میں نے اور بھی ایکسٹریکٹ کی ہیں آپ کی ڈسکشن سے, کہ پاکستان کے اندر بھی آپ نے جا کے پرفارم کیا ہے اور ویسٹ میں آ کر بھی. تو جو لوگ یہ یعنی کہ یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات ہے, جو بھی ینگسٹر اسٹڈی کر رہے ہیں انوائرمنٹل سائنس کے, فیوچر میں پاکستان کے اندر بھی اس میں کام ہے کرنے والوں کے لیے, وہ کہ ڈفرینٹ نوعیت کا ہے لیکن ہے. اور اگر وہ ویسٹ کی طرف آتے ہیں, ویسٹرن کنٹریز, ڈیولپ کنٹریز میں آتے ہیں جہاں پہ انڈسٹری ہے, کلائمیٹ کے لیے زیادہ اویئرنیس ہے, تو ان علاقوں میں, اس علاقوں میں بھی یعنی ویسٹ میں بھی کام موجود ہے کرنے والوں کے لیے. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ یہ گائیڈنس پرووائڈ کریں کہ جو لوگ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں, خاص طور پہ ایم فل لیول پہ ہیں یا بیچلر لیول پہ ہیں, اور وہ آگے فیوچر میں پی ایچ ڈی کا سوچ رہے ہیں یا پھر ایم فل کے بعد جابس کا سوچ رہے ہیں, تو ان کو کوئی کس طرح کے کوئی ٹیکنیکل ٹرمز جو آپ اپنی فیلڈ میں سجیسٹ کرنا چاہیں کہ جس میں ان کو لیٹ سے اپنا تھیسس ورک کرنا چاہیے یا ان پہ عبور حاصل کرنا چاہیے ٹولز پہ یا تھیمز پہ, تو وہ کون سے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہاں, تھینک یو عمر, آپ نے جو بیک گراؤنڈ دیا, اور اس سے بہت میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ ہم تھوڑا پکی پکائے کھانے کے عادی ہیں, ہمارا اس طرح بنا ہوتا ہے, اور تھوڑا سا ہمارا سوسائٹل پریشر بھی ہوتا ہے پاکستان میں کہ جلد از جلد آپ نے نوکری جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے, اور گھر کا جو نظام آپ نے چلانا ہوتا ہے. یہاں ڈفرینٹ یہ ہوتا ہے یورپ میں کہ آپ کو ٹائم ملتا ہے, اسٹوڈنٹ کو ٹائم ملتا ہے ٹولس سیکھنے کا, ایکسپیرینس کرنے کا. تو وہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ کین نہیں ہوتا کہ 21 سال کی عمر میں نوکری کرنی ہے اس نے. ہمارا تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ ماسٹرس کرنی ہے, بیچلرس کرنی ہے, اس کے بعد 22 سال کی عمر میں نوکری کرنی ہے. وہ انڈرسٹینڈبلی اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ پریشر ہوتا ہے, فیملیز کی طرف سے بھی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے فیملی کو بھی. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھ رہا ہو اسٹوڈنٹ, تو بہت زیادہ پریشر نہ لے جاب کرنے کا. اگر آپ کی بیس جو ہوگی وہ اسٹرانگ ہوگی, یہ میں نے بہت زیادہ فیل کی یہ چیز آ کے یہاں پہ, کہ ہماری بیسکس جو ہوتی ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی, جن کی وجہ سے ہم اسٹرگل کرتے ہیں. اور ہمیں پھر یعنی یہاں پہ آ کے بے شک آپ ماسٹرس کرنے کے لیے یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, آپ کو بیسکس اپنی اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک اور آپ کو ایک ایکسٹرا یارڈ جانا پڑتا ہے. تو یہ میں اسٹوڈنٹ سے کہوں گا, آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ اس کو اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں اس کی طرف فوکس کریں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اب آپ کے پرٹیکولر جو آپ نے کویشچن کیا, میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جو میرا فیلڈ بیسکلی کلائمیٹ چینج پہ ہے, انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی اس کا حصہ, یا کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ کا حصہ ہے.
لیکن کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس وقت, یہ کٹ اکراس کرتا ہے. میرا خیال ہے آپ کسی بھی فیلڈ کا اس وقت نام لے لیں تو میں آپ کو لنک بنا کے دے دوں گا کلائمیٹ چینج سے, بے شک وہ فزیکل سائنسز ہو, بے شک وہ میتھس ہو, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, بایولوجی ہو, یا سوشل سائنسز ہو, یعنی آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں, اس میں آپ مائگریشن لے لیں, آپ ایگریکلچر لے لیں, ایگریکلچر تو خیر پھر سائنس کی طرف آ جائے گی, لیکن کوئی آپ ہیومن بیہیویئر لے لیں, آپ ہیومینٹیز لے لیں, ایون کہ آپ ریلیجیس اسٹڈیز لے لیں, ہر چیز میں کلائمیٹ چینج کا کوئی نہ کوئی لنک ضرور بنتا ہے. تو اگر آپ سائنس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور آپ کلائمیٹ کی طرف یا انوائرمنٹ کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہت یہ اسکوپ ہے یہاں پہ ڈیٹا انالیسس کا, کیونکہ جو فیلڈ جو میری اپنی فیلڈ ہے وہ کلائمیٹ ماڈلنگ ہے, تو یہاں پہ بہت بڑے بڑے ماڈلس بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو کہ 30 سال اوور دا پیریڈ آف ٹائم لائک فار ڈیکیڈز وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. وہ جو ڈیٹا پروڈیوس کرتے ہیں وہ بھی ہیوج ڈیٹا ہوتا ہے, بڑا اسپیسیفک فارمیٹ میں ہوتا ہے, تو آپ کو وہ بگ ڈیٹا کی فیلڈ میں آتا ہے, آپ نے اس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اس طرف آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے کہ آپ ماڈلنگ کی طرف آ سکتے ہیں, ایون کہ ماڈل ڈیولپمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نرڈ رہیں, آپ جو آپ کی نرڈی ایمبیشنز ہیں آپ ان کو بھی سیٹسفائی کرتے رہیں, آپ فزکس کریں یا کیمسٹری کریں, بایو کریں, ساتھ ساتھ آپ پروگرامنگ کریں, تو اس کے لیے بھی کلائمیٹ ماڈلنگ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کے امپیکٹس کرنا چاہ رہے ہیں چیک, تو آپ اس کے لیے بھی ڈیٹا جو اس سے آئے گا آپ اس کا امپیکٹ چیک کر سکتے ہیں, امپیکٹ انالیسس کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کا ہائیڈرولوجی پہ کیسے امپیکٹ ہو رہا ہے, اس سے ایگریکلچر پہ کیسے امپیکٹ ہو رہا ہے, اس کا ڈفرینٹ اکانومی پہ کیسے امپیکٹ ہو رہا ہے, اکانومی کی سب سیکٹرز پہ کیسے امپیکٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل انڈسٹری پہ کلائمیٹ چینج کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, اور انڈسٹری کلائمیٹ چینج پہ کیسے امپیکٹ کر رہی ہے, ٹرانسپورٹ کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اور ٹرانسپورٹ کیسے امپیکٹ کر رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج یعنی کہ انڈسٹری سے آپ کی ایمیشنز ہو رہی ہیں, ٹرانسپورٹ سے ایمیشنز ہو رہی ہیں, ایگریکلچر سے ایمیشنز ہو رہی ہے, اور ان ٹرن اگر کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ایگریکلچر پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. ابھی جو ہمارے پاس لوکسٹ اٹیک ہوا ہے اس کا بھی لنک کلائمیٹ چینج سے بن رہا ہے, ایگریکلچر پہ ہمارا کتنا نقصان ہے, اور یہ پھر ایک چین بنتی ہے, ایک یعنی کہ ایگریکلچر کا نقصان ہوا ہے, اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ جتنے لوگ ہوں گے, بے شک وہ مڈل مین ہوں, بے شک اس کے جو ڈفرینٹ ویلیو چین میں جتنے لوگ امپیکٹ ہو رہے ہیں, اس کا پھر آپ کا اوور آل سوسائٹی پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک کسان جو اس لوکس اٹیک کی وجہ سے اس کی کراپ تباہ ہوئی ہے, وہ نیکسٹ ٹائم سوچے کہ میں نے اس کو نہیں کرنا, میں نے نیکسٹ ٹائم اس کی ہو سکتا ہے وہ نہ کرے دوبارہ کلٹیویشن نہ کرے, ہاں, اور نیکسٹ ایئر وہ شاید شہر کی طرف ہو جائے. تو اس میں میں جلدی سے فرض کریں وہ شہر جاتا ہے تو وہ ایک برڈن ڈالے گا شہر پہ. ٹھیک ہے, اگر ہم اس طرح کے میئرز لیں کہ ہم اس طرح کے اٹیک کو پہلے پریمپٹ کر کے, اسی سے میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ لیٹسٹ ہے, اسی طرح فلڈ ہو سکتا ہے, اسی طرح ہیٹ ہو سکتی ہے, اگر ہم پریمپٹ کر کے پریمپٹیو میئر لے سکیں اور اس طرح کے نقصانات سے روک سکیں تو یہ ایک ملک کے لیے ایک بڑی خدمت ہوگی. تو اس طرح کی جو اسٹڈیز ہیں, اگر اس طرح انٹرسٹڈ ہیں آپ اس طرح کی اسٹڈیز کرنے کے لیے, تو اس میں بھی پی ایچ ڈی کے مواقع ہیں, ماسٹرز کے مواقع ہیں. یورپ جو ہے بہت فوکس کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج گلوبل فینومنا ہے. ٹھیک ہے, اب کلائمیٹ چینج یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا جو ہے وہ ٹیکل کرنے آئی ہے, یہ ایک ملک یا ایک خطہ اس کو نہیں کر سکتا. آف کورس اچھا, اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ آج سے 2-3 صدی پہلے جو نارملی 1850 کے اراؤنڈ کہتے ہیں, جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو ان اقوام نے, یورپین اقوام نے اور یو ایس نے, جن کو ہم گلوبل نارتھ کہتے ہیں, انہوں نے بہت کوئلہ جلایا اور اس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیس ایمٹ کی, جو ایمیشنز انہوں نے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم اب ایسی سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, وہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ ٹیمپریچر بڑھا رہی ہیں گلوب کا. ٹھیک ہے, وہ ٹیمپریچر بڑھا رہی ہیں, لیکن اب کیا ہو رہا ہے, جو ان کی کول کی ٹیکنالوجی تھی اب وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور شک یہ ہے کہ اگر وہ ان ابیٹڈ اس طرح کرتے رہے ساری چیزیں, اگر وہ کوئلہ جلاتے رہے, یہ فاسل فیول جلاتے رہے کوئلہ ایز ویل, تو وہ کیا کرے گا کہ ٹیمپریچر جو اس سطح پہ پہنچ جائے گا کہ وہ بہت بڑی تبدیلیاں لائے گا کلائمیٹ میں, جس کے ساتھ ایکسٹریم شامل ہے, ڈراؤٹ ہے, خود سالی ہے, فلڈنگ ہے, سیلاب ہے, اور کراپ لاس, اور یہ سارا کچھ. تو اس حوالے سے جو یورپ یعنی کہ جو
جو گلوبل نارتھ کے کنٹریز ہیں, ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہ بہت کنسرنڈ ہیں. وہ ریئلائز کر دیں, دنیا نے ریئلائز کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ایک ریئلٹی ہے, اور انہوں نے جو 2 صدیوں میں کیا ہے وہ کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا, لیکن وہ باقی دنیا کو اس حوالے سے روکنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دنیا نے ڈیولپ کرنا ہے, پاورٹی نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے دنیا سے. جو ایون کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان میں سے بھی پاورٹی نے ختم ہونا ہے, اور اس کے حوالے سے وہ اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فوسل فیول نہ کریں, یہ نہ جلائیں, اس کی بجائے ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں, آپ سسٹینیبل ترقی کریں, پائیدار ترقی کریں, اور اس پہ آپ رینیویبلس کی طرف جائیں. آپ یعنی کہ اس رینیویبل انرجی سے, جس میں سولر ہو جاتی ہے, جس میں ونڈ ہو جاتی ہے, جس میں ہائیڈل ہو جاتی ہے, اس سے آپ کریں. اچھا, اب یہ چیز کرنے میں, کیونکہ یورپ جو ہے, اسپیسیفکلی یورپ بہت اگریسو ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ جو ہے مختلف ان کے جو ہیں انیشیٹوز ہیں, ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں, جیسا کہ ڈیفیڈ ہے, جیسا کہ اس طرح ہر کنٹری کے اپنے اپنے ہیں, تو وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب فرض کریں یو کے کی گورنمنٹ کہتی ہے, یورپین یونین کی گورنمنٹ یا جرمنی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اتنی ایڈ دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایڈ دیتے ہیں, اور اس میں وہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو, آپ ہم سے ایڈ لے کے, یہاں پہ وہ کوئلے کے پلانٹ لگانے کے لیے تو ایڈ نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک رینیویبل کرنے کے لیے ایڈ دیں گے, اور اس میں سے وہ انشور کریں گے کہ آپ جو ہیں ایمیشن لیس کریں. تو اس میں سے ہو سکتا ہے ان کو لوکل ایکسپرٹ چاہیے ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اور اس کا انالیسس کر سکیں کہ اگر یہ پروجیکٹ لگے گا تو اس میں ایمیشنز تو نہیں ہوں گی, اگر ہوں گی تو ان کا انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہوگا, اگر اس کا, اگر ایک آپ نے فرض کریں ایک بلڈنگ بناتے ہیں, آپ جو بھی کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹ بناتے ہیں, کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور 2 ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا, تو اس کا امپیکٹ اس پرٹیکولر پروجیکٹ پہ کیا ہوگا. تو یہ اس طرح کی اسٹڈیز جو ہیں وہ کافی کھپت ہو سکتی ہے ایکسپرٹس کی. جی جی ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. ویسے تو گھنٹوں تک ڈسکشن ان چیزوں پہ کی جا سکتی ہے, بڑا مزہ بھی آ رہا ہے, لیکن تھوڑی کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہم اپنی ویڈیو کو کوشش کر کے تھوڑا شارٹ رکھیں, تاکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ جو ہمارے کور پوائنٹس ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں. تو ابھی تک یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ بھئی انوائرمنٹل سائنس ایک وسیع ٹاپک ہے, اور خاص طور پہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ موجودہ دور میں ایک فلیش پوائنٹ ہے, جس پہ خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے, اور جائز ہوئی ہے, کیونکہ یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے پوری دنیا کے لیے. اور اس کے اندر کافی ساری جاب اپرچونٹیز بھی ہیں, جن میں کچھ کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ تھیوریٹیکل سٹف بھی ہے, جس میں لوگ ریسرچ اور اس طرح کی چیزیں ڈسکور کریں گے, اور ان پہ بات کریں گے, اور پیپرز لکھیں گے, اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں جاب کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انڈسٹری کے اندر بھی جابز ہیں اس فیلڈ میں, کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ لیٹ سے اگر کچھ فنڈنگ آتی ہے, یا کوئی اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں, تو وہاں کی لوکل ایکسپرٹیز بھی درکار ہوں گی, تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی جابز نکلیں گی. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں, لیٹ سے آپ کا تو چلے فزکس کا بیک گراؤنڈ تھا, اور پھر اس کو آپ نے ریلیٹ کیا کلائمیٹ چینج اور ماڈلنگ وغیرہ سے, اور اس طرف آپ آ گئے. تو ایڈمیشن وغیرہ جو ہے جرمن یونیورسٹیز میں خاص طور پہ, اور دیگر جو فری ایجوکیشن ویسٹرن یونیورسٹیز ہیں, ان میں کس حد تک ملنے کے امکانات ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, جن کا اور پھر کس بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ لیٹ سے آپ فزکس کے تھے, اس کے علاوہ کچھ نیچرل جو پیور انوائرمنٹل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کوئی اور فیلڈز ہیں جو اس طرف بندہ کیریئر سوئچ کر سکتا ہے, تو وہ بھی آپ بتا دیں. ہاں جی, دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ تو اسٹیبلش ہے. جب میں آیا تھا, I'm talking about around 2007, اس وقت ہمارا جو ایم فل تھا وہ یہاں کے ماسٹرز کے ایکویلنٹ کنسیڈر ہوا تھا. تو اب اور ماسٹرز جو تھا وہاں کا, تو وہ اس کو پی ایچ ڈی میں نہیں انکلوڈ کرتے تھے, وہ اس کے لیے سفیشینٹ نہیں تھا. اب میرا خیال ہے کہ ہمارا بھی سسٹم چینج ہو گیا, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن اب ہمارا بھی جو ہے وہ بی سی ایس ہوتا ہے, وہ 16 ایئرز, اور پھر ماسٹرز جو ہوتا ہے وہ 18 ایئرز آف ایجوکیشن.
تو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ہارڈ کو فزکس میں میرا تھا بیک گراؤنڈ، میری ڈگری جو تھی، لیکن یہاں پہ مجھے کیونکہ تھوڑی میری ریسرچ تھی، تو میرا جو سپروائزر تھا وہ میں نے ہنٹ کیا، جب سپروائزر مل گیا تو وہاں پہ مجھے اسکالرشپ لینے میں بھی آسانی ہوئی. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے. اچھا، پچھلی ڈسکشن میں ایک بات مینشن کرنا بھول گیا کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ دنیا اس کی طرف کام کر رہی ہے، تو یو این کے انڈر بھی اس کی ایک باڈی بنی ہوئی ہے جو کہ بہت فعال ہے. اس کو کہتے ہیں یو این ایف ٹریپل سی، یو این ایف، اس کو یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، یو این ایف ٹریپل سی. 1992 میں یہ جو تھا فریم ورک یہ بنا تھا، یہ باڈی بنی تھی بیسیکلی. اور ابھی جو لاسٹ میڈرڈ میں جو ابھی ہوئی ہے اس کی میٹنگ، اس میں 27,000 لوگ تھے. تو آپ بتا سکتے ہیں یہ نیگوشیٹر تھے بیسیکلی، ان میں سائنٹسٹ بھی تھے لیکن نیگوشیٹر تھے، فورن آفس سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جو آ کے جو ڈیل ہے کلائمیٹ ڈیل اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے. تو یہ بھی آسپیکٹ ذہن میں رکھیں کہ ایون کہ اگر آپ کا اس طرح کا بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ اگر آپ ایک نیگوشیٹنگ سکل ہے آپ پہ اور آپ نے کوئی ریلیونٹ ڈگری ہے آپ کے پاس، تو آپ یہاں پہ بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ اپنی ایکسپرٹائز انکریز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں اور اس کی بھی جاب ہے. اچھا، میں ایک اور پوائنٹ کا بھی پوچھتا چلوں ساتھ ہی کہ لینگویج کا کیا رول ہے، خاص طور پہ اگر آپ جرمنی میں ہیں تو نارملی اکثر جابز میں جرمن ریکوائر ہوتی ہے بہت سی جابز میں. تو اس انوائرمنٹل سائنس بیسیکلی تو ایک انٹرنیشنل تھیم ہے، تو ایکسپیکٹنگ یہی ہے کہ اس میں انگلش بھی چل جاتی ہوگی کافی حد تک، لیکن اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جرمن درکار ہے یا انگلش میں بھی کام چل جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا آلدو کلائمیٹ چینج خود ایک سبجیکٹ نہیں ہے. یعنی آپ بیسک آپ ڈگری میں خیال ہے بیچلرس پہ کسی کو آپ کلائمیٹ چینج، جیسے ہم فزکس بایولوجی میتھس پڑھتے ہیں ویسے کلائمیٹ چینج نہیں ہے، لیکن جب آپ اوپر آ جاتے ہیں تو ہر فیلڈ میں کٹ اکراس ہوتی ہے یہ کلائمیٹ چینج کی جو فیلڈ ہے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ امپورٹنٹ، لیکن کیونکہ یہ انٹرنیشنل ہے، اس میں نیگوسیشنز ہیں، اس میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے آپ کا، تو اسپیسیفک چیزوں کے علاوہ میرا خیال ہے انگلش اس میں زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ لوکل لینگویج ہو. فار ایگزامپل ایون آپ پروگرامنگ کی طرف بھی آتے ہیں، اگر فرض کریں آپ ایک پروگرامر ہیں اور تو آپ کے لیے بہت زیادہ لینگویج کی اسکل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا کورس اس طرح کا ہے جو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے لیے کورس ورک میں اگر اس پرٹیکولر یونیورسٹی میں جس میں آپ جا رہے ہیں وہ لینگویج ڈیمانڈ ہے اس کی، تو یہ تھوڑی سی بوٹل نیک ہوگی. لیکن آف کورس اگر آپ کمر بستہ ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، آپ موٹیویٹیڈ ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج سیکھنا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ کوئی جوئی شیر لانے کے مترادف نہیں ہوتا. یہاں پہ لینگویج جو بھی ہے سیکھی جا سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بوٹل نیک ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ انگلش میں ہی سروائیو کریں. اچھا، اس میں جو جابز وغیرہ ڈھونڈنی ہوتی ہے، میرے چینل کا زیادہ تر یہی کوشش ہے کہ تھوڑا سا نا جو اسٹوڈنٹس یا گریجویٹس ہیں ان کو مارکیٹ کی تھوڑی سی نا نو ہاؤ دی جائے، تھوڑا سا ان کو طریقہ کار ان کو سمجھائے جائیں کہ کس طرح وہ لوگ مطلب ہے اپنی اسٹڈی یا کیمپس سے نکل کے انڈسٹری میں یا کام پہ وہ لگ سکتے ہیں. تو مطلب اس میں یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جاب لیٹ سے ایک بندے نے ڈھونڈنی ہے تو اس کے لیے جو نارمل پورٹلز ہیں، یہ اسٹیپ سٹونز وغیرہ دوسرے تیسرے جن پہ عام لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آئی ٹی کی، انجینئرنگ کی، اس طرح کی، تو یہ جو انوائرمنٹل ریلیٹڈ جابز ہیں یہ بھی انہی پہ لگتی ہیں یا ان کے لیے ایک زیادہ پروفیسر اورینٹیڈ یا کوئی اسپیشل قسم کے پورٹل ہیں سائنٹیفک جابز کے جن پہ یہ جابز ملتی ہیں، یا اس کا کیا طریقہ کار آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی عمر، اس میں جو ہے یہ کہ جو ڈیٹا سائنس کی طرح یہ نہیں، کیونکہ ڈیٹا سائنس کی تو بہت کھپت ہے، اس کی آج کل جاب آ رہی ہیں، ہاٹ فیلڈ ہے اور سارا کچھ. اگر آپ اس سے کمپیریزن کریں تو اس کی اتنی زیادہ جابس نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن اگر آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ، تو پھر آپ نے ہنٹ کرنا ہے، پروفیسر کو ہنٹ کرنا ہے. تو آپ نے اپنے آپ سے سب سے پہلے تو یہ سوال ہے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں کہ نہیں، آپ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں کہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ، ایون آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے یہ موٹیویشن ہے کرنے کی، تو آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں اور پروفیسر کو ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جابس بھی آتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بغیر اگر آپ کا سگنیفیکنٹ اس فیلڈ میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کو باہر جاب کے لیے، اگر آپ جاب پرووائڈر ہیں، آپ امپلائر ہیں، تو آپ چاہیں گے کہ جو بیسٹ آپ کے پاس بندہ ہے آپ اس کو
آن بورڈ کریں اس حوالے سے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں کیونکہ یہ فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ میچور نہیں ہے کلائمیٹ چینج کی, تو ہمارا جو لیول بھی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ابھی ینگ ہیں اور آپ آنا چاہ رہے ہیں باہر, تو آپ ہنٹ کریں. آپ کا ریلیونٹ جو یونیورسٹیز ہیں تو وہاں پہ آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں. آپ آئیڈیا جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی اچھا آئیڈیا ہے جس پہ آپ کرنا چاہیں تو, کیونکہ اس میں جو گورنمنٹ جو فنڈ کر رہی ہیں ایون اپنی لوکل یونیورسٹیز کو بھی, اگر آپ کے پاس بڑا اچھا آئیڈیا ہے تو پروفیسر جو ہے وہ آپ کو اپرچونیٹی دے سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ اگر آپ کے پاس اچھی ڈگری ہے تو آپ اس کے پاس جا کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ارلی کیریئر سائنٹسٹ ہیں تو آپ کمیونیکیٹ کریں. پروفیسر جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ آپ ای میل کریں, ان کو انگیج کریں اگر آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں, اور آپ ریڈنگ کریں کیونکہ اس پہ بہت زیادہ لٹریچر آ رہا ہے. ابھی انٹرنیشنل انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کی کافی ضخیم پبلیکیشنز آتی ہیں, اتنی یعنی کہ سائز کے حساب سے ان کی کتابیں ہوتی ہیں جو کہ وہ پبلش کرتے ہیں, فریلی اویلیبل ہیں. آپ ان میں سے پڑھیں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ان میں کیا ہو رہا ہے, کیسے جو نیگوسیشنز ہیں گلوبل لیول پہ وہ کہاں جا رہی ہیں. اگر آپ اس کو کریں گے اور آپ کو آئیڈیا آتا ہے تو, اور پروفیسر کو آپ اپروچ کرتے ہیں تو, بلکہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں اگر آپ ارلی کیریئر سائنٹسٹ ہیں کہ پبلیکیشن کرنے کی کوشش کریں کسی امپیکٹ فیکٹر جرنل میں, انٹرنیشنل ٹھیک ہے. جرنل میں. اس سے آپ کو جو ہے آپ کا ویژن جو ہے وہ براڈ ہوگا اور آپ کو ریکگنیشن ملے گی. میں پھر اس کو تھوڑی سی ڈسکشن سمرائز کرتا ہوں سمپل ورڈز میں جو مجھے سمجھ آئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے میری یہ فیلڈ نہیں ہے براہ راست, تو اس لیے میں ایک عام آدمی کی طرح کویشچن کر رہا ہوں یا اس کو سم اپ کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوں. تو اس میں یہی ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ پاکستان میں ماسٹر لیول پہ پڑھ رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ اسٹڈیز کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ ٹائم سے بیرونی جو کنٹریز ہیں, ویسٹرن ورلڈ ہے اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ادھر کی یونیورسٹیز کو دیکھیں, ادھر کے پروفیسرز کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کریں, رابطے کریں, ان کی ویب سائٹس پہ جا کر دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, اور کچھ آئیڈیاز اگر ان کے پاس اپنے ہیں تو پروفیسرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. ایز اے اسکل سیٹ وہ اپنی لینگویج امپروو کریں, اپنی انگلش امپروو کریں. انگلش کے علاوہ اگر اور کوئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں. بہت اور اگر امپورٹنٹ ہے, سوری ٹو کٹ یو, لیکن یہ کمپیوٹر لینگویج جو ہے آپ کو کسی نہ کوئی ٹول مائکروسافٹ آفس سے بہتر, یعنی مائکروسافٹ آفس جو ہے وہ آپ پلیز اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اپنے اس میں مائکروسافٹ آفس نہ ہی مینشن کیا کریں, کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ آفس آپ کو آنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کوئی لینگویج سیکھیں. کوئی لینگویج سیکھنا بالکل مشکل نہیں ہے, خاص طور پہ آج کے دور میں, یعنی پائتھون جیسے لینگویج ہو گئی ہے یا اس طرح کی کوئی اور لینگویج, یعنی کہ آپ کو بے تحاشا ٹیوٹوریل پڑھے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے ہیں, ایکسیسیبل ہیں, فری سافٹ ویئر ہیں, آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں. بہت ایک اس کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں اس لینگویج کی. بے شک اگر آپ سائنس کی طرف بھی رہنا چاہ رہے ہیں تو یہ سائنٹیفک لینگویج بھی ہے, تو میں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کی طرف آپ. بالکل, اگر آپ ویسے بھی بگ ڈیٹا سائنسز ان کی آپ نے بات کی, تو یہ تو اٹ سیلف آئی ٹی کی طرف پھر آہستہ آہستہ بندہ آئی ٹی کی طرف بھی آ سکتا ہے, اور آئی ٹی میں تو اٹ سیلف جابز ہی جابز ہیں. تو اگر آپ پیور آئی ٹی میں نہیں بھی آتے تو ایٹ لیسٹ اگر آپ نے پائتھن کر لی ہے, یا آپ کو مونگو ڈی بی اور اس طرح کی بگ ڈیٹا کی اسٹیک تھوڑا بہت آتا ہے, تو پھر جس طرح آپ نے بات کی کہ انوائرمنٹل سائنس میں بگ ڈیٹا پروسیسنگ ہوتی ہے, ماڈلنگ ہوتی ہے, تو اس چیز میں آپ اپنے جاب کے چانسز برائٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے دور میں ویسے بھی کولیبوریشن ہے, ایک فیلڈ دوسرے فیلڈ کے ساتھ مل کے, جیسے بایو انفارمیٹکس ہے, جیسے جیو انفارمیٹکس ہے, تو مطلب ایک فیلڈ دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. تو آئی ٹی تو پھر وہ فیلڈ ہے کہ جس نے ہر فیلڈ کے ساتھ مل کے چلنا ہے, کیونکہ ڈیٹا کی پروسیسنگ ہے ساری. تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ کوئی تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز بھی سیکھیں اپنے بیچلر یا ماسٹر کے دوران ٹائم نکال کے. اگر آپ کو پروفیسر یا یونیورسٹی نہیں بھی سکھا رہی تو یوٹیوب پہ جائیں, گوگل پہ جائیں, اور پائتھن وغیرہ سیکھیں, ڈیٹا پروسیسنگ کی تھوڑی سی چیزیں آپ سیکھیں, تاکہ اگر آپ کسی پروفیسر سے رابطہ کرتے ہیں وہاں پر پیڈ قسم کے آپ کو پروجیکٹ یا تھیسز یا وہ چیزیں مل سکتی ہیں. اور مے بی اس بات پہ ہی آپ کو پروفیسر کال کر لے کہ ٹھیک ہے یار, ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس تھیوری کے علاوہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل ٹولز بھی آتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کسی پروفیسر سے رابطہ کر کے آپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے
آ جاتے ہیں اگر ویسٹ میں کسی ویسٹرن کنٹری میں, اور وہاں پہ پھر آپ اگر فردر کوشش کرتے ہیں تو جیسے آپ نے میکس پلانک میں اپنی ریسرچ ورک کیا, اس طرح کی کافی سارے یہاں پہ ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں جو یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ اپنی پی ایچ ڈی کے دوران آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تھیوری سے نکال کر اس طرف لے کے آتے ہیں پریکٹیکل ورلڈ کی طرف, تو وہاں سے آپ کا کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے. ایک طرف آپ کی پی ایچ ڈی ہوتی ہے, دوسری طرف آپ پریکٹیکل ورلڈ کی طرف آتے ہیں, اور اگر پھر آپ فردر پروگریس کرنے والے ہیں تو پھر آپ وہاں سے ڈائریکٹ پیور انڈسٹری میں بھی جا سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت سی ملیں ہیں, فیکٹریاں ہیں, پروڈکشن ہاؤسز ہیں ویسٹ میں جو ویسٹ وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں, جن کے اندر انوائرمنٹل ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب ہے ایک وسیع فیلڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جابز ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ملیں گی اس کو ہی جو اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے پریپیئر کرے گا, تھوڑا سا اس کا ویژن براڈ ہوگا, وہ تھیوری کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پریکٹیکلٹی کی طرف بھی آئے گا, تھوڑی سی ٹول سیکھے گا, تھوڑی سکلز ڈیولپ کرے گا, سافٹ سکلز ڈیولپ کرے گا, لنگوسٹک امپروو کرے گا, کیونکہ اس کے اندر آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو کانفرنسز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں, آپ کو یو این کے فورم پہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو مجھے تو ابھی تک اس کی یہی سمجھ آئی ہے. تو آپ اس کو کچھ سمرائز کریں تو پھر انشاءاللہ ہم ویڈیو کی کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے, تو کلوزنگ ریمارکس دیں آپ اپنے اس. ہاں جی سوری, ویڈیو باقی لمبی ہوگی شاید, میں نے کوئی زیادہ بول دیا, ہوپ فلی بہت زیادہ بورنگ نہیں ہوگا. لیکن بالکل یہ دیکھیں, اس میں جو آپ نے بات کی ہے میرے ذہن میں آتا ہے تھوڑا سا ہیک بھی ہے اس میں نا. ایک آپ ہیکنگ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فی الحال فیلڈ ایسی ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ سوئچ نہیں کر سکتے آئی ٹی کی طرف, کوئی آپ بہت زیادہ یعنی فزکس یا میتھمیٹکس اس طرح, لیکن اگر آپ اپنا اسکل سیٹ بڑھائیں لینگویج کا آف لائن اس کو سیکھ کے, ٹھیک ہے, اور آپ ایون پی ایچ ڈی بھی کر لیں, اس میں فردر نکھاریں اپنی جو ہے, کیونکہ یہاں پہ تو بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. فرض کریں آپ ماسٹرز میں آ گئے ہیں, پی ایچ ڈی میں آ گئے ہیں, آپ نے جو ریسرچ ورک لیا ہے وہ پروگرامنگ انٹینسو کائنڈ آف ریسرچ ورک ہے, اور اس کے دوران آپ نے کوئی لینگویج فار ایگزامپل پائتھن سیکھ لی ہے, تو آف کورس آپ یو کین اینی ٹائم سوئچ. یہاں پہ بہت زیادہ اس طرح ہارڈ کور فزکس سے انہوں نے پی ایچ ڈی کر کے نیکسٹ جاب انہوں نے لی انڈسٹری میں لی, کوئی جوائن کر گیا یعنی کہ کوئی آئی ٹی انڈسٹری جوائن کر گیا, کوئی اس طرح کی کافی. اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے, ٹھیک ہے, اگین میں ایمفیسائز کروں گا دیر از نو فری لنچ. اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے تو آپ کی ڈیمانڈ ایسے ہے کہ ہاٹ کیکس کی طرح, ہاٹ کیک کی طرح. ہاں بالکل, نہیں تو پھر ہاٹ ڈاگ کی طرح شاید پہ آتی ہیں. اسکل سیٹ ہے تو ہاٹ کیک کی طرح ڈیمانڈ ہے, نہیں تو پھر ہاٹ ڈاگ والا حساب ہے, تو یہ آپ دیکھ لیں. ہاں نہیں بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بلیو کریں. میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اپنے آپ پہ بلیو کریں, اور کوئی اپنی کمزوریاں نہ ڈھونڈیں کہ, اور کوئی ایکسکیوزز نہ دیں کہ مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا. آج کل جو ہے ہمارے زمانے کے مطلب ہمارا زمانہ بھی کوئی بہت پرانا نہیں ہے, 10 سال پہلے سے کمپیئر کر لیں تو بہت ریولیوشنلائز ہوا ہے ٹائم جو ہے, آپ کو ایکسیس ہے اس طرح کی. تو میں سوچتا ہوں اس وقت ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ایکسیس ہوتی تو کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیمانڈنگ بھی زیادہ ہو جاتا ہے ایکسیس کے ساتھ, لیکن آپ کا نالج بھی ہے وہ لیپس اینڈ باؤنڈ انکریز کر سکتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو اپلائی کریں چیزوں پہ. ٹھیک ہے جی فہد بھائی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ماشاءاللہ بڑی زبردست ڈسکشن رہی, بہت سیکھنے کو ملا. ویسے بھی بطور نارمل آدمی جس کی یہ نہیں بھی فیلڈ, اس کے لیے بھی کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے. بلکہ میں تو انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم نکالیں آپ تو ویسے کامن مین کے لیے بھی بندہ انوائرمنٹل سائنسز پہ ڈسکشن کرے تو فائدہ ہی ہے. سوری آپ کو دوبارہ کٹ کر لوں, میں آپ کے جو ویورز ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ویڈیوز ہیں جو عمر بناتے ہیں, یعنی کہ یہ کافی موٹیویشن سے بناتے ہیں لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے, جو پاکستان ہے خاص طور پہ ینگسٹرز کو, تو آپ پلیز کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ شیئر کریں اس ویڈیوز کو, اور تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکیں. اور اس سے میرا خیال ہے عمر کی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ موٹیویشن جو ہے وہ بڑھے گی, اور وہ اور اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. تو اینڈ تھینک یو ویری مچ عمر, اینڈ کیپ دا گڈ ورک اپ, اور وش یو آل دا بیسٹ. بہت شکریہ فہد بھائی. میں بس یہی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کا فائدہ ہو, کوئی تھوڑی سی اویئرنیس آئے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ بیسک پرابلم جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر ان کا کوئی لنک نہیں ہے انڈسٹری کے ساتھ. اور ویسٹ میں نے یہی دیکھا ہے خاص طور پہ جرمنی میں کہ یونیورسٹی اور انڈسٹری آپس میں بہت زیادہ لنکڈ ہوتی ہے,
اور جس کی وجہ سے جابس کریشن اور سب کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ چیز مسنگ ہے. تو میں تھوڑی اپنی طور پہ کوشش کر رہا ہوں جتنی کر سکتا ہوں کہ ان پلیٹ فارمس کو بہتر یوز کیا جائے. باقی مجھے بھی پتا ہے کہ جوکتوں کی ویڈیو بنائیں یا کوکنگ کی بنائیں یا لطیفوں کی, تو وہ ہمارے لوگ اکثر پذیرائی کرتے ہیں, ان کو دیکھتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی انفارمیٹیو چیزیں ہوں تو ان کو ذرا لوگوں کو دکھانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں, بہت سے ایسے جینوئن اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو اسٹرائیو کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی فائدہ ہو جائے تو ہماری کوشش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جو بھی ہمارے پاس نالج یا ایکسپیرینس ہے وہ ہم لوگوں میں شیئر کریں گے, تاکہ اس سے جو ہے وہ لانگ رن لوگوں کا فائدہ ہو سکے, اور جو یوتھ ہے وہ یوتھ امپاورمنٹ ہو سکے, اور یوتھ کیپیبل ہو سکے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی. یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ ملک سے غربت ختم کی جائے اور لوگوں کو اسکلفل بنایا جائے. اور دنیا کے اندر جو کام ہو رہے ہیں, کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے راگ ہیں, ساز بدلے گئے, تو یہ چیزیں اب ہمیں سیکھنی پڑے گی, تبھی ہم آگے کو جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہ جو پیچھے میرا بیک گراؤنڈ ہے یہ آف کورس اوریجنل نہیں ہے. میرے پہ کوئی یہ نہ چھاپا ڈلوا دے کہ یار عمر بھائی بیچ پہ انجوائے کر رہے ہیں اور فہد بھائی کچن میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بس آئی ٹی کا کمال ہے, ایک آرٹیفیشل بیک گراؤنڈ ہے. تو میں نے کہا چلو ذرا تھوڑا انوائرمنٹ فرینڈلی بیک گراؤنڈ لگا کے فہد بھائی سے ڈسکشن کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.